سورۃ العصر، مرکزی مضمون اس کا نقصان سے بچاؤ ہے، خسارے سے بچنا۔ ذیلی مضامین دو ہیں، سب ہیڈنگز۔ پہلا ہے وقت کا گزرنا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ نمبر 2، نجات کا نسخہ بتایا گیا ہے، سیلویشن کس چیز کے اندر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول شروع مکی دور ہے، آغاز وحی سے لے کے تقریباً 3 نبوی تک کا۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن انتہائی جامع ہے، اتنی جامع ہے، اتنی کمپریہنسو ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس کے بارے میں ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا لو لم ينزل غیر هذه السورہ، اگر قرآن میں اس صورت کے سوا اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا لکفت الناس، لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی یہ صورت، اسی پر تدبر کرنا ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ پچھلی صورت الہاکم التکاثر سے شروع ہوئی، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو۔ اس کے بعد والی ویل سے شروع ہو رہی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو ایک الہاکم ہے اور دوسری آنے والی ویل سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ بیچ میں کہا جاتا ہے کہ وقع بین خسرین، سورۃ العصر 2 خساروں کے بیچ میں ہے، 2 نقصانات کے، 2 دھمکیوں کے بیچ میں سورۃ العصر آ رہی ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم۔ دیکھا جائے تو یہ 30واں پارہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم کر تو رہے ہیں اس کو شروع میں، لیکن یہ کیا ہے ترتیب میں؟ ترتیب مصحف میں آخری پارہ ہے، تو سورۃ العصر یہ آخری بار قرآن میں قسم آ رہی ہے مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے۔ اس کے 5 معنی کیے گئے ہیں۔ عصر کی قسم سے کیا مراد ہے؟ ایک مطلب ہے نماز عصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الصلاۃ الوسطیٰ فرمایا ہے، واو سین طا اور چھوٹی یا جس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ الوسطیٰ، یہ سورہ بقرہ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ صلاۃ الوسطیٰ یعنی افضل نماز۔ سورہ عصر میں نماز عصر کا ذکر آ رہا ہے۔ عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے۔ دن بھر کے کاروبار اس وقت ریپ اپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ یہ ہم ایکسٹریم کلائمیٹس کی، ہم انٹارکٹیکا، نارتھ پول، ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہے، ہم ناروے کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ایک نارمل جو دنیا کا انداز ہے۔ عام طور پہ 4:30-5 بجے ہوتی ہے عصر۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کاروبار لوگوں کے سمٹ رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی 9 to 5 جاب ہوا کرتی ہے۔ عام طور پہ لوگ بڑے مصروف ہو جاتے ہیں اس وقت، جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ جیسے آپ خود اپنے اوپر رکھ کے دیکھ سکتی ہیں، 12:30 میں 1 یا 2 منٹ یا 5 منٹ پھر آپ کو ہوتا ہے بیگ سمیٹ لوں، یہ کر لوں، تو ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا۔ پھر اسٹوڈنٹس تو فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے کلاس میں، کیا وہ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کو آپ عصر کے ٹائم پہ لے جائیں کہ لوگ نوکری پر گئے ہیں، اب 5 بجنے والے ہیں، اب ریپ اپ کرنا ہے، چیزیں سمیٹنی ہے، فائل ختم کرنی ہے اپنی، اور اس کے بعد پھر اسی میں نماز کا ٹائم آ رہا ہے، اللہ کا ذکر کا وقت آ رہا ہے۔ تو یا کوئی دکان لے کر بیٹھا ہے، مثال کے طور پہ گاہک آ گیا، تھوڑی سی کمائی اور کر لے، یہ خیال آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جس نے نماز پڑھ لی اس کا بڑا کریڈٹ ہے کہ زندگی کی مصروفیتوں میں اللہ کو یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت صلاۃ العصر، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، چلی گئی، تو کیا نقصان ہے؟ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو وہ تو ایسے ہو گیا جیسے کہ اس کا مال اور اس کا خاندان برباد ہو گیا۔ تو جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کر رہا ہے؟ خود اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے۔ عصر کی نماز کا قضا ہو جانا بلا وجہ، روٹین کے طور پہ قضا کیے چلے جانا، یہ خود بہت بڑی بد دعا ہے اپنے ہی لیے۔ یہی نماز ہے عصر کی نماز جس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ فجر اور عصر، ان 2 اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹی سمجھیں ایک طرح سے سمجھنے کے لیے چینج آف گارڈ ہوتا ہے۔ فجر کے فرشتے عصر کے وقت جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جو عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ پھر نیکسٹ فجر پہ چینج ہوتے ہیں اور دوسرے فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں۔
تو عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. دراصل یہ دن کی آخری نماز ہے. یہ شاید ہمیں حیرت ہو سن کر. ہم عشاء کو سمجھتے ہیں دن کی آخری نماز. آخری نماز عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ مغرب پر تو اگلے دن کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے. ہم لوگوں کے یہاں جو انگلش کیلنڈر ایک طرح سے ہمارا، وہ ہم مڈ نائٹ پر چینج کرتے ہیں نا، 12 o'clock، پھر وہ PM سے AM ہو جاتا ہے. اسلامی حساب سے ہم دیکھیں تو تاریخ کب بدلتی ہے، دن کب بدلتا ہے؟ مغرب کے وقت، جبکہ اگلے دن کا چاند طلوع ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں جمعے سے پہلے والے دن کو جمعہ رات. کبھی غور کیا آپ نے جمعہ رات کے اوپر؟ جمعہ رات جس کو ہم کہتے ہیں کہ جمعے کی رات، تو رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے اسلام میں، جو اسلام کا کانسیپٹ ہے. تو یہ دن کی آخری نماز ہے، تو دن کا اختتام اللہ کی اطاعت پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک حدیث آتی ہے کہ الاعمال بالخواتیم، خواتین نہیں میم، خواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. تو اگر دن کا اختتام اچھی خوبصورت نماز پر ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دن کی غلطیوں کو ہو سکتا ہے معاف کر دے. تو سبق یہ ہے کہ عصر کی نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی. شادی ہو، بیاہ ہو، اپنی شادی ہو، غیر کی شادی ہو، میک اپ کروایا ہے یا نہیں کروایا، کچھ ہو جائے، عصر کی نماز نہیں جانی چاہیے ہاتھ سے. ایک مطلب یہ لیا گیا. دوسرا مطلب اس کا لیا گیا ہے عصرت دنیا. عصرت دنیا کیا؟ کہ دنیا نچڑ رہی ہے. نچڑ رہی ہے سے کیا مطلب؟ کہ اب وہ وقت تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے. تو ایک سینس آف ارجنسی ہونی چاہیے انسان میں کہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لے، اور جو کل سوالات پوچھے جائیں گے اللہ کے آگے، جن سوالات کا جواب دینا ہے، جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کے جوابات تیار کر لے نیک اعمال کر کے. اور اللہ تعالیٰ عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں پوچھے گا تو دیکھیں جیسے دکان بند کرتے کرتے تاجر چھوٹا موٹا سودا کر ہی لیتا ہے. آپ گئی ہیں کسی دکان پر، مثال کے طور پہ آپ کو ڈبل روٹی خریدنی ہے یا ٹوتھ برش خریدنا ہے، دکاندار دکان بند کر رہا ہے، لیکن اس میں اتنا ایک طرح سے شوق ہوتا ہے کاروبار کرنے کا کہ دکان بند کرتے کرتے بھی وہ آپ کو ٹوتھ برش بیچ تو دے گا کہ چلو اتنا سا منافع بھی دکان بند کرتے کرتے کما لوں. تو یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جاتے جاتے جو ہاتھ آئے میں کر لوں، چھوڑوں نہیں اس کو. جتنا منافع کما سکتے ہیں زندگی میں کما لیں. تو سبق کیا ہے کہ جب نیکی کا موقع ملے کر جائیں، جمع کر لیں. تو دو مطلب کیا دیکھے ہم نے؟ ایک دیکھا نماز عصر، ایک دیکھا عصرت دنیا کہ دنیا ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. تیسرا اس کا مطلب لیا گیا ہے کہ زمانہ، ٹوٹل زمانہ، جیسے ہم نے ترجمے میں بھی دیکھا تھا نا، انسان کی پیدائش سے لے کے قیامت تک. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے زمانے کو گواہ بنا کر پیش کیا ہے، ٹائم ایز اے وٹنس. اور تاریخ پر نظر ڈالنے کی دعوت ہے کہ ٹیک اے گلانس ایٹ ہسٹری. قومیں آئیں چلی گئیں، سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے گئے، کچھ لے کر نہیں گئے، بس اعمال کے ساتھ چلے گئے. تو وقت سے فائدہ اٹھاؤ، تم بھی سوچو. اچھا اگلا ہم دیکھ رہے ہیں نمبر 4 کہ لوگوں نے اس کو اسپیسیفائی کیا ہے، سارا زمانہ نہیں لیا بلکہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کا زمانہ، یعنی مسلمان امت کا زمانہ لیا ہے بعض لوگوں نے. تو یہ کتنی صدیاں بنی، کتنے سال بنے؟ 1441 ہمارے حساب سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے لے کر جو وقت چل رہا ہے ابھی تک کتنے گزرے ہیں سال؟ تقریباً 14.5 صدیاں، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تو آپ کے نبی بننے سے شروع ہو اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے. تو بعض لوگ اس کو والعصر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور
پر منطبق کرتے ہیں، اس پر اپلائی کرتے ہیں کہ یہاں پر والعصر سے مراد قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور اس زمانے کی جو کہ اب شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ بہت طویل ایک حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے تھے۔ آپ نے مثال یہ دی کہ تم اور پچھلی قومیں جو آئی ہیں، پچھلی قوموں سے مراد ہمیشہ یہود اور نصارہ ہوتے ہیں، اہل کتاب ہی سے مقابلہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم اور پچھلی جو قومیں آئی ہیں وہ ایک طرح سے تاجروں کی طرح ہیں، بزنس کرنے والوں کی طرح ہیں یا جاب کرنے والوں کی طرح ہیں، اور ان کو اپنی اپنی محنت کا اجر ملے گا، رائٹ؟ مثال کے طور پہ دیکھیں، کوئی کام کرتا ہے فجر سے لے کے ظہر تک، کوئی کام کرتا ہے ظہر سے لے کے عصر تک، کوئی کام کرتا ہے عصر سے مغرب تک، ٹھیک ہے نا؟ الگ الگ جابز ہوتے ہیں نا، لوگوں کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ مثال دی ہے کہ ہر ایک کو اس کی محنت کا اجر ملے گا، اور پھر آپ نے بتایا کہ یہود کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا۔ فجر سے لے کے ظہر تک کا ٹائم اچھا خاصا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب اگر 5 بجے فجر ہو رہی ہے اور ظہر ہوتی 12:30 بجے، تو کتنے گھنٹے بنے؟ 6 7 8 9 10 11 12، تقریباً 7.5 گھنٹے۔ ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، اور ہمیشہ فجر سے ظہر کا ٹائم زیادہ لمبا ہوتا ہے، یہ میکسیمم ٹائم ہوتا ہے جس میں کہ کوئی اور نماز نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہود کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا اور اس کو 1 قیرات اجر ملا۔ قیرات ایک ویٹ ہوا کرتا تھا، قاف یا را الف طا، قیرات۔ تو کافی لمبا کام کیا انہوں نے، ان کو 1 قیرات ملا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نصارہ، یہ نصارہ کون؟ عیسائی، کرسچنز۔ نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا۔ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ فجر سے ظہر کے مقابلے میں تو کم ہوتا ہے ظہر سے لے کے عصر کا ٹائم۔ تو ظہر سے عصر تک کام کیا، ان کو بھی 1 قیرات ملا۔ تو یہ کیا مطلب آپ کا ٹائم پیریڈ جو آپ نے بیان فرمایا؟ مراد ہے کہ پچھلی قوموں کو ٹائم بہت ملا اور ان کی عمریں طویل ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں، تو ان کو نیکیاں سمیٹنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا وقت زیادہ ملا۔ جب تک مسلمان امت آئی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی، عمریں گھٹ چکی تھیں، لائف سپینس کم ہو گئے تھے۔ 2-4 سال بڑھنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا پچھلے زمانے کے مقابلے میں۔ اب ریسنٹ ہسٹری کی بات نہیں کر رہے، گوئنگ بیک تھاؤزنڈز آف ایئرز، اس کے مقابلے میں لائف سپینس گھٹ گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں اب۔ تو آپ نے فرمایا کہ نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، ان کو بھی 1 قیرات ملا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک امت نے عصر سے مغرب تک عمل کیا، یہ بہت چھوٹا ٹائم ہے، عصر سے مغرب تک کام کیا، اور ان کو 2 قیرات ملے، کام بھی کم کیا اور اجر بھی زیادہ ملا۔ تو فرمایا آپ نے کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ تم ہو، چھوٹی زندگی ملی ہے، کام اس میں کرو گے لیکن اجر بہت پاؤ گے۔ تو یہ مطلب یہ بھی کیا گیا ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت جو قیامت تک چلے گا۔ پھر ایک اور رائے پائی جاتی ہے والعصر کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ یہاں پر محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، وہ اور عصر کے بیچ میں ایک لفظ انڈرسٹوڈ ہے۔ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ وَرَبِّ الْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کے رب کی، والعصر، زمانے کی قسم۔ اتنا تو پتہ چل گیا ہم کو کہ ہم کوئی بھی رائے لے لیں، سب میں بات زمانے کی ہے، ٹائم پیریڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ انا آ رہا ہے تاکید کے لیے، بے شک۔ ل آ رہا ہے لفی کے ساتھ تاکید کے لیے۔ خسرن کے نیچے 2 زیر کی تنوین آ رہی ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، ایمفیسس کے لیے ہیں۔ تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے استعمال کی ہیں۔ کیوں کی ہیں؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتی ہوں آج
جمعرات ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کہا کہ آج جمعرات ہے اور آگے سے کسی نے کہا نہیں جمعرات تو نہیں آج، میں کہوں گی بے شک آج جمعرات ہے. پھر میں ایمفسس ایڈ کروں گی. جب کوئی شک کرے گا میری بات پہ یا میری بات کا انکار کرے گا تو پھر میں اور زور دے کر بات کروں گی کہ جی ہاں بالکل جمعرات ہے. کوئی پھر بھی نہ مانے، کہے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آج جمعرات نہیں ہے، تو میں کہوں گی کہ بے شک یقیناً آج جمعرات ہے. تو یہ جتنا زیادہ تاکید کا انداز بڑھتا چلا جاتا ہے بات میں، اس سے ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ سننے والے شک کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ نہیں انسان خسارے میں نہیں ہے، یا یہ تھا کہ ان کا خسارے کا معیار ہی ڈیفرنٹ تھا. وہ نقصان اس کا سمجھا کرتے تھے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا عقل نہیں ہے یا صحت نہیں ہے یا شہرت یا عزت نہیں ہے. یہ ان کا نقصان کا معیار بنا ہوا تھا. تو فرمایا کہ دیکھو یقیناً الانسان لفی خسر. اچھا الناس نہیں کہا یہاں پر، الانسان فرمایا ہے. الناس میں تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی آ جاتی نا کہ سبھی نقصان میں ہیں. چلو ایسے کہا جائے کہ سبھی فیل ہو گئے، نعوذ باللہ. کہتے ہیں چلو سبھی فیل ہو گئے تو ٹھیک ہے، ایک کامن کیلیمٹی پڑی ہے سب کے اوپر. یہاں پر بات تو کی جا رہی ہے ہیومینٹی ایز اے ہول کی، انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن زیادہ زور پیدا کیا ہے الانسان کہہ کر. ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ، یہ مطلب ہے. تو انڈیویجول رسپانسبلٹی، ذاتی ذمہ داری محسوس کرائی جا رہی ہے کہ اے انسان تم پوائنٹ کر کے کہ تم سب نقصان میں ہو، کہ یعنی جاگ جاؤ اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی ذمہ داری خود اٹھاؤ. مثال کے طور پہ کسی جگہ بہت سارے لوگ جمع ہیں اور کہہ دیا جائے کہ یہاں آگ لگ رہی ہے اور سب آگ میں گر گئے ہیں، تو اس میں انسان بعض دفعہ پیرالائز ہو جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ چلو میں کچھ نہیں کرتا، کوئی اور کر لے گا، کوئی لیڈر نکال آئے گا جو ہم کو بچا لے گا. ہو جاتا ہے نا، انسان انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں بعض دفعہ. تو یہاں پر کہا کہ تم نقصان میں ہو، تم خود اپنے آپ کو بچاؤ، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے تم کو نقصان سے بچانے کی. تو یہ الناس استعمال کرنے میں اور الانسان استعمال کرنے میں یہ ہلکا سا سٹل سا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا خسر کا لفظ آ رہا ہے، خاسر کا لفظ بھی آ سکتا تھا کہ ان الانسان لفی خاسر، یقیناً انسان نقصان اٹھانے والا ہے. لیکن یہاں پہ خاسر کا لفظ نہیں آیا بلکہ فی خسر. مثال کے طور پہ اس کو سمجھیں، میں کہوں فی البیت کا مطلب کیا ہوگا؟ گھر میں. فی المسجد کس میں؟ یعنی کہ وہ گھر کے اندر ہے. گھر کہاں ہے؟ چاروں طرف سے گھر نے اس کو گھیرا ہوا ہے. فی المسجد کہ مسجد کے اندر آ گیا. اب آگے کیا ہے؟ مسجد. پیچھے کیا ہے اس کے؟ مسجد. دائیں مسجد، بائیں مسجد، اوپر نیچے ہر طرف مسجد ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے فی جگہ کے لیے کہ فی خسر، آگے خسارہ، پیچھے خسارہ، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے وہ خسارے کے اندر ہے، غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے. خسارے نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا ہے. کو پانی میں ڈوب جاتا ہے اگر تو ہر طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اس کو. اور الخسر بھی نہیں کہا، الخسر کوئی ایک خسارہ خاص یا کوئی چھوٹا خسارہ معمولی. خسرن دو زیر کی تنوین بتا رہی ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے اور طرح طرح کے نقصانات ہیں جس نے گھیرا ہوا ہے اس کو. کوئی ایک نہیں ہے، بہت سارے نقصانات ہیں جنہوں نے کہ اس کو سراؤنڈ کر لیا. ایک لفظ ہے نقصان. نقصان بھی عربی کا لفظ ہے، نقص سے نقصان بنا ہے. نقص کیا ہوتا ہے؟ کم، کسی چیز کی کوانٹٹی کم ہو جانا، ریڈکشن ان کوانٹٹی، اس کو نقصان کہتے ہیں. تو نقصان ہوتا ہے لوگوں کو. مثال کے طور پہ انہوں نے سرمایہ لگایا، کیپٹل لگایا، اس پہ مثال کے طور پہ ان کا 10 لاکھ روپے اگر کیپٹل تھا تو ان کو 10,000 روپے ملا کرتے تھے پروفٹ.
پھر لوگ کہتے ہیں نقصان ہو گیا، 10,000 کے بجائے ہم کو 5,000 ملنے لگ گئے. تو کیپٹل تو محفوظ ہے نا، خالی لاس ان پروفٹ ہے ان کو، تو وہ نقصان ہے. خسارہ کیا ہے کہ لاس ان پروفٹ نہیں ہے، کیپٹل بھی گیا، سرمایہ بھی ڈوب گیا سارا، وہ 10 لاکھ کے 10 لاکھ ڈوب گئے سارے کے سارے. یہ دراصل کیا ہے؟ خسر، یہ ہے نقصان. تو اصل نقصان اس کو ملے گا. اب یہاں جو خسرن کی بات کی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا نقصان جس میں کہ انسان پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ پر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے. ایک یہ کہ اللہ کی بندگی سے محروم رہ جائے. اس کا کس کو احساس ہے؟ کوئی نقصان سمجھتا ہے؟ کوئی اس کو خسارہ سمجھتا ہے؟ 99.999% نہیں سمجھتے اس کو کوئی خسارہ ہے. ایبسلیوٹ لاس ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی بندگی کے بغیر گزرتی چلی جائے. زندگی بے بندگی، شرمندگی جس نے کہا ہے کسی نے، روح بے چین، دل بے چین. اور بے چینی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، ہر ایک کو بے چینی کی شکایت ہے، الا ماشاء اللہ. گناہ کرتے رہتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ خسارہ ہے. وہ وقت بھی خسارے میں ہے جو اللہ کی یاد کے بغیر چلا گیا. بہت بڑا نقصان ہے وہ وقت، وہ لمحہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا. اور یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جنتی بھی پچھتائیں گے. دوزخیوں کو تو چھوڑیں، جنتی بھی پچھتائیں گے کہ ہم نے اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کیوں نہ کر لیا، تو ہم کو اور جنت کا بہتر درجہ مل جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجلس، وہ محفل جس میں کہ اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے، وہ ایسی ہے جیسے کہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے مردار کھایا. مردار سمجھتے ہیں؟ کیرین، ڈیڈ میٹ، کہ وہ جمع ہوئے، انہوں نے مردار کھایا اور اٹھ گئے وہاں سے. مرا ہوا بکرا مثال کے طور پہ، مری ہوئی گائے، مری ہوئی مرغی، وہ کھائی اور اٹھ گئے. یہ تشبیہ آپ نے دی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے ناراضگی کا نقصان، اس کا خسارہ برداشت کریں گے، اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے. کتنا بڑا خسارہ ہے. اور پھر اس کے بعد جہنم میں جا پڑیں گے. اور جہنم کیا جگہ ہے؟ اللہ بچائے مجھ کو اور آپ کو. ہر قسم کے دھتکارے ہوئے انسان، ہر قسم کے شیطان، ہر قسم کا عذاب، ہر قسم کی مصیبت وہاں موجود ہے. ہر چیز عذاب ہے جہنم کی. تو ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے جو ہر انسان پر اپلائی ہو رہا ہے. الانسان فی خسرن، ایک ایک انسان، میں اور آپ سب ڈوبے ہوئے ہیں نقصان کے اندر. چاہے وہ چاند پر پہنچ جائیں یا دنیا کے صدر پریزیڈنٹ بن جائیں یا وہ فرعون بن جائیں یا قارون بن جائیں، سب 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 نقصان میں ہیں. اس کو امیجن کریں کہ خبر ملے کہ جہاز جس پہ کہ سوار ہیں لوگ وہ ڈوب رہا ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ سنیں ٹائٹینک ہم کو نہ یاد آئے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک جہاز پہ سوار ہیں اور جہاز ڈوب رہا ہے. جہاز ڈوبے گا، سب کو لے کے ڈوبے گا. تو کیا مایوسی طاری ہوگی لوگوں کے اوپر. اس مایوسی اور اس غم میں جو لوگوں پر چھایا ہوا ہے، ایک اعلان ہو کہ لائف بوٹ موجود ہے، لائف جیکٹ موجود ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ لوگ کیسے دوڑیں گے اس کی طرف؟ خود بھی پہنیں گے، بچوں کو بھی پہنائیں گے، گھر والوں کو بھی کریں گے. کوئی نہیں آنا چاہ رہا ہوگا، گھسیٹیں گے پکڑ کر اس کو، زبردستی بٹھائیں گے لائف بوٹ کے اندر، زبردستی پہنائیں گے لائف جیکٹ، اس کو چھوڑیں گے کسی کو؟ امیجن کریں نا بیچ سمندر میں اگر یہ سچویشن بن جاتی ہے، کیا ڈیسپریشن ہوگی. دیوانہ وار دوڑیں گے لائف بوٹ کی طرف، سرپٹ دوڑیں گے کہ کوئی بیٹھتا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھتا نہ بیٹھے، میں تو بیٹھ جاؤں. یہ تو ہوگا نا. الانسان، ایک ایک انسان یہ چاہے گا، کرے گا یا نہیں کرے گا. تو ٹوٹل ڈوم گلوم میں ایک امید کی ڈور اللہ تعالیٰ پکڑا رہا ہے جو آگے آ رہی ہے. مکمل تباہی ہے، مکمل بربادی ہے. اس سے بچنے کے لیے ایک روشنی کی کرن دکھائی جا رہی ہے.
امام رازی نے اس آیت کے بارے میں کہ ان الانسان لفی خسرن کہا ہے کہ اس آیت میں شدید وعید ہے، شدید دھمکی ہے، شدید وارننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہاں پر. سارے انسان نقصان میں ہیں. پھر کیا کہا؟ اللہ، سوائے. اور اللہ ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن بچیں گے. کیا مطلب؟ کم ہی ہیں جنہوں نے لائف بوٹ لینی چاہی، کم ہی ہیں جنہوں نے اس لائف جیکٹ کو اپنے لیے پسند کیا اور اس کو استعمال کیا. یہ بھی حقیقت ہے. میجورٹی تو ڈوب گئی. اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو کہ انسان کو بچائیں گی خسارے سے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایک تو ایمان کو ہم ڈسکرائب کرنا شروع کریں وہ تو ایک وقت طلب سمجھیں کہ مضمون ہے. سمپل ہم سمجھیں حدیث کی روشنی میں کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ کو مانو. اور تم کس کو مانو؟ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کو مانو. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کو مانو. ورسولہ، اور اس کے رسولوں کو مانو. والیوم الآخر، اور قیامت کو مانو کہ وہ آئے گی. وتؤمن، اور یقین رکھو، ایمان رکھو بالقدر، تقدیر پر. خیرہ و شرہ، جو تقدیر میں جو خیر ہے وہ پہنچے گا، جو تقدیر میں شر ہے وہ پہنچے گا. یہ ہے بیسک ایمان. تو الا الذین آمنوا سے مراد ہے کہ جن لوگوں نے ان 6 ارکان کو مان لیا. کوئی شخص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو کیا وہ مومن ہوگا؟ نہیں ہوگا. کوئی شخص کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسولوں کو مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، کیا وہ مومن ہوگا، مسلم ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس ڈیفینیشن کو رکھیں سامنے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مسلم مومن کون ہے. سب سے بڑا ایمان کا دشمن شک. تو اس شک کو علم الیقین کے ذریعے دور کرنا ہے، جس کا ہم نے ذکر پیچھے پڑھا تھا. یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے، حق کے ذریعے شک کو دور کریں، اور شک دور ہو جاتا ہے. سمپل. بھئی شک پڑ گیا ہے کہ اس پانی کے اندر یا اس سونے کے اندر ملاوٹ ہے کہ نہیں ہے، بھئی جوہری کے پاس لے جائیں، شک دور کروا لیں. شک کو ویلیو تو نہیں کیا جاتا، شک پر خوش تو نہیں ہوا جاتا، شک کو تو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور شک ڈالتا ہے شیطان. شک آئے دور کر لیں. علم ہے الحمدللہ، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور عجیب تاثیر ہے قرآن کی، عجیب اس کی تاثیر ہے. جیسے یہ شکوک دور کرتا ہے، کوئی دنیا کی کتاب دور نہیں کر سکتی اس طرح سے. تو جو لوگ ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے. عمل صالح، صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھی شرائط ہیں. نمبر 1، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو. اب اس میں بعض دفعہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دن میں تو ہم 100 کام کرتے ہیں. صبح ہم نے نماز پڑھی، ہم یہاں آئے، گھر جائیں گے، کھانا پکائیں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض کھانا پکا کر ہی آئی ہوں، بچوں کو تیار کرنا، ینگ مدرس کی 100 مصروفیتیں، شوہر جا رہے ہیں آفس، ناشتہ، جوتا، کپڑا، بیگ، سبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ. اور رات تک کام چلیں گے، گھر جائیں گی، ابایا اتار کے پھینکا نہیں بستر کے اوپر کہ کچن کے اندر. بعض دفعہ لٹرلی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی انسان جو ہے بس اپنا ابایا اتارتا ہے اور سیدھا کچن کے اندر. کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ امی بیمار ہیں، ساس سسر، بچہ، خدمت، تیمارداری، سب چلتا رہتا ہے. جھاڑو ہے، پوچھا ہے، میڈ نہیں آئی، گھر ٹھیک کرنا ہے، 10 کام ہوتے ہیں. تو کیا ایک ایک کام کے لیے پہلے ہم رکیں گے، کہیں گے اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے لیے میں روٹی پکا رہی ہوں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے نا. تو مومن جو ہوتا ہے اس کی جو ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے
وہ اس کی ڈیفالٹ پوزیشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے اس کی ڈیفالٹ انٹینشن ہے یہ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ سب کچھ. یہ تو ہے. اللہ یہ ایکسپٹ کہ وہ اپنی نیت خود بگاڑے اور دکھاوا کرنے کے لیے کرے یا اترانے کے لیے کرے فار ایگزامپل، یا اوروں سے صلہ چاہنے کے لیے کرے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اسٹینڈرڈ نیت کیا ہوتی ہے کہ اب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک ایک چیز پہ نیت نہیں کر سکتا. ہمیں پتہ ہے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ کہ انڈا بنا رہے ہیں میں اللہ کے لیے بنا رہی ہوں، چائے بنا رہے ہیں میں اللہ کے لیے بنا رہی ہوں، میاں خوش ہو نہ ہو میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے. یہ ہم تقریریں کرتے ہیں ہر کام کے اوپر. نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں بتائیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو اسلام نعوذ باللہ کوئی نامعقول دین نہیں ہے جو ہم سے ایسی باتوں کے تقاضے کرے کہ جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. تو اگر زیادہ ہی فکر ہے تو دن کے شروع میں ایک نیت کر لیں کہ اللہ جتنے میں کام کر رہی ہوں اچھے، اللہ سب تیری خاطر ہے الحمدللہ. اور سب سے بڑی چیز کیا کہ بسم اللہ کہہ کے کام شروع کریں، اللہ کا نام لے لیں اس کے اوپر، قصہ ہی ختم سارا. بسم اللہ کا وظیفہ بنا لیں، دروازہ کھولیں بسم اللہ، کام شروع کریں بسم اللہ. بس گھر میں داخل ہوں، گھر سے نکلیں، کچن میں جائیں، جھاڑو اٹھائیں بسم اللہ، بس الحمدللہ. تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ایجیٹیٹ نہ کریں. او یہ کام تو میں نے کرنے سے پہلے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اب کیا ہوگا میرا. نہیں، نہ سوچیں ایسی باتیں. تو نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہو، جو کہ انشاءاللہ ایمان کی وجہ سے میری یا آپ کی ڈیفالٹ پوزیشن ہی یہ ہے. سچی بات بتاؤں، ابھی کلاس میں آتے ہوئے مجھ کو نہیں یاد رہا کہ میں کہوں کہ میں اللہ کی خاطر کلاس میں جا رہی ہوں، جو تو ابھی یاد آیا یہاں بیٹھ کے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا اس کو اپنے لیے. کیا ہے کہ اپنی نیت سے کچھ چیزوں کو پاک کر لیں کہ دکھانے کے لیے نہیں جا رہی، اترانے کے لیے نہیں جا رہی، مجھے دنیا میں صلہ نہیں چاہیے اس کا کسی سے. اگر میرے رب نے قبول کر لیا میں بہت خوش ہوں، اور اللہ کا کرم ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں قبولیت عطا فرما دے گا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو لوگ قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی چوائس دے، مثال کے طور پہ چلیں کلاس کی مثال لیتے ہیں، آپ کلاس میں آ رہی ہیں نا، آپ کو کوئی چوائس دے کہ اللہ بھی قبول کر رہا ہے اور لوگوں میں بھی مقبول ہو رہی ہیں آپ، تو اس میں کوئی خرابی ہے؟ یہ تو آئیڈیل ہے نا. پھر مقبول ہونے کے لیے کیوں کہ بھئی دین پھیلے گا الحمدللہ. اگر کوئی آپ کو چوائس دے کہ اللہ تو قبول نہیں کر رہا لیکن لوگوں میں جو ہے وہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، راضی ہوں گی اس پر؟ آپ نہیں راضی ہوں گی، الحمدللہ ختم بات. بس یہ کر لیں کہ اگر کوئی مجھ کو یہ چوائس دیتا ہے کہ شہرت تو تمہاری چاند پر پہنچ جائے گی لیکن اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوگا، ہم کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں قبولیت چاہیے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی مقبول نہیں ہوگی، کوئی تم کو پسند بھی نہیں کرے گا، کوئی واہ واہ نہیں کرے گا، کوئی لائکس نہیں آنے والے، کوئی تھمز اپ نہیں آنے والے واٹس ایپ پہ، لیکن اللہ قبول کر رہا ہے، راضی ہیں، بس الحمدللہ. تو لہٰذا زیادہ پریشان نہ ہوا کریں ان چیزوں میں. تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کی جائے، شریعت کے دائرے میں رہیں، حلال کام کریں، اسلام کے مطابق ہوں. مثال کے طور پہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ حلال کام کریں جو شریعت کے دائرے کے اندر ہوں، عبادات تو ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح سے. کوئی ڈاکٹر ہے سرجری کر رہا ہے تو سرجری کیا ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ نہیں ہوتی تھی. لیکن کیا اسلام کا مزاج ہے کہ انسانوں کا علاج ہونا چاہیے اور جانیں بچنی چاہیے؟ ہے مزاج تو ہے الحمدللہ. تو انسانی جان بچانا بہت اچھا کام ہے، علاج سنت ہے. ہاں نیت یہ کر لیں کہ اللہ میں انسانی جان بچا رہا ہوں یا بچا رہی ہوں، اللہ میں تیری خاطر سرجری کر رہی ہوں. وہ شروع میں نیت کر لی نا الحمدللہ. پھر صالح کے اندر تو صالح میں کیا آ گیا؟ اللہ کی رضا، رسول کا طریقہ، اسلام کا مزاج. یعنی کہ عبادات اگر ہیں تو 100% رسول کی اطاعت، 100%. نماز میں اگر 2 سجدے ہیں تو 2 ہی ہیں، 3 نہیں ہو سکتے. ایک رکوع ہے تو ایک ہی کرنا ہے، 2 نہیں ہو سکتے. فجر کی اگر 2 رکعتیں ہیں تو وہ 2 ہی رہیں گی، وہ 3 نہیں ہو سکتی. رائٹ؟ وہ تو ہم ہل نہیں سکتے عبادات میں. معاملات میں اسلام کا مزاج دیکھ لیں کہ ٹیمپرمنٹ کیا ہے اسلام کا.
اگر وہ اسلام پسند کرتا ہے اس کام کو تو سرجری ہو، چاند پر جانا ہو، ہاسپٹل بنانا ہو، جو مرضی کرتے رہیں، سب جائز ہے، وہ سب عمل صالح ہے۔ اچھا، پھر صالح میں کیا چیز آتی ہے کہ چیز جو کہ مکمل ہو، کمپلیٹ، تو وہ عمل صالح قرار پائے گا، ورنہ نہیں۔ اور یہ ہر دنیا کی ہر چیز کے لیے۔ کھانا پکانا شروع کیا، آدھا پکا کے چھوڑ دیا، فائدہ؟ بلا وجہ ٹائم ضائع کیا اور نمک مرچ اور تیل ضائع کیا، جب ہانڈی پوری نہیں پکی تو فائدہ کیا؟ کوئی کھا سکتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو یہ ہر چیز کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ نماز پڑھنی شروع کری، آدھی پڑھی آدھی چھوڑ دی، فائدہ ہوا کچھ؟ وضو کیا، جا نماز پہ کھڑے ہوئے، 3 رکعتیں پڑھ لیں اور بیچم بیچ چھوڑ دی نماز، تو سب کچھ ضائع ہوا، پچھلا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ روزہ رکھنا شروع کیا، 5 منٹ پہلے کھول لیا، وہ سارا بھوکا رہنا کوئی فائدہ مند ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ تو عمل صالح کیا ہے کہ جو عمل کریں کمپلیٹ کریں، پورا کریں۔ نماز پڑھیں پوری، روزہ رکھیں پورا، حجاب کریں پورا۔ 1/4 سر خالی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آدھا سر کھولنا آدھا ڈھانکنا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا خوش ہے نہ اللہ خوش ہے۔ دنیا کا وہ آدھا کور نظر آ رہا ہے کہ آدھا ڈھانکا ہوا کیوں ہے، اللہ کو آدھا کھولا نظر آ رہا ہے کہ میری ہی اطاعت کرنی تھی تو آدھا کھولا کیوں ہے۔ تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اسی طرح عمل صالح ان اعمال کو کہتے ہیں جس میں انسان کو اپنی خود اصلاح محسوس ہو رہی ہو، اپنی بہتری محسوس ہو رہی ہو، جیسے کہ فرمائے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی اصل عمل صالح کیا ہوگا؟ عبادت کی مثال اگر ہم لیں کہ عبادت انسان کے اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہو، دل اور کردار پہلے سے بہتر ہو۔ کل ہی تو بات کی ہے ہم نے علم الیقین کی، کہ قرآن پڑھ کے بھی یقین نہیں اگر حاصل ہو رہا تو کہاں سے ملے گا؟ قرآن پڑھ کے بھی اگر دل کی حالت نہیں سنور رہی، دل کی دنیا نہیں بدل رہی، اگر اخلاق کردار میں سچائی، امانت، دیانت، شرافت، صداقت نہیں آ رہی تو کہاں سے آئے گی؟ کہیں سے نہیں آئے گی۔ پھر تو انسان کو فیل ہو عمل صالح کر کے کہ ہاں میں اچھا انسان بن رہی ہوں، میں اچھی مسلمان بن رہی ہوں، فیل ہو خود۔ اور یہ کہ جو عمل ہم کریں اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں، ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں عمل صالح کے اندر آتی ہیں کہ میری ایمانداری سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، میں اگر امانت کا خیال کرتی ہوں تو مجھے تو ہے ہی فائدہ، اگلے کو فائدہ ہوگا۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوں، اگلے کو فائدہ ہوگا، یقیناً ہوگا، 100% ہوگا۔ اور یہ انسان کا عجیب معاملہ ہے، خود انسان جھوٹا ہو، بے وفا ہو، خیانت کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، وہ چاہے گا کہ اگلا میرے ساتھ امانت دار ہو، اگلا سچ بولے۔ درزی چاہے کپڑا رکھ لے، نعوذ باللہ خیانت کر لے کپڑے کے اندر، لیکن وہ کیا چاہے گا کہ باجی پیسے تو پورے دیں مجھ کو کپڑا سینے کے۔ یہ ہوتا ہے نا انسان کا، یہ طریقہ ہے۔ نوکر کو تنخواہ نہیں دی، ڈنڈی مار لی اس کے اندر، لیکن کیا چاہیں گے؟ نوکر تو کام پورا کرے۔ تو لہٰذا یہ عمل صالح کیا ہے کہ ہم خود ایسے بنیں جو دوسروں کو فائدہ دیں، ہمارا وجود اصلاح کرنے والا وجود ہو دوسروں کا، معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لائیں لوگ اور عمل صالح کریں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت وصیت کرتے رہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت وصیت کرتے رہیں۔ حق کی تبلیغ کریں، صبر کی تبلیغ کریں، بیسیکلی یہ بات ہے جو کی جا رہی ہے۔ اور حق کیا چیز ہے؟ حق سچی بات کی تلقین۔ حق کیا ہے؟ اسلام۔ تواصوا بالحق، جو چیز سچی ہے نا، دیکھیں جو چیز حق ہے نا وہ اسلام میں شامل ہے۔ تو آپ یہاں سے وہاں دنیا کا چکر لگا کے دیکھ لیں، اب امریکہ سے افریقہ اور چائنا سے جاپان، جہاں جی چاہتا ہے چلی جائیں اور دیکھیں، جہاں جو چیز اچھی ہو رہی ہے نا اس کا تعلق اسلام سے، وہ آپ کو اسلام میں مل جائے گی۔
ہم ویسٹ کی کیا تعریف کرتے ہیں ذرا بتائیے مجھ کو. اگر گئے ہیں آپ لوگ کبھی، آپ نے چکر لگایا امریکہ کا یا یورپ کا، کیا اچھا لگتا ہے؟ پنکچویلٹی، ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے، عدل، انصاف، موٹی موٹی چیزیں. اب ہم کہانی میں نہیں جا رہے کہ اچھا نظر تو آتا ہے عدل اور ہے کوئی نہیں عدل، اس کو چھوڑیں. کم از کم ہیومن رائٹس کا تو احساس ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر اسرار سب سے پہلے جب امریکہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کے درجے بلند کرے، کہہ رہے تھے مجھے بہت شوق تھا امریکہ جانے کا، میں نے اتنا کچھ سنا ہوا تھا اس کے بارے میں، اور جب میں وہاں گیا تو جو کچھ میں نے وہاں دیکھا اس کو اپنی توقعات سے بڑھ کر پایا کہ کیا ان کے ہاں ہیومن ڈگنیٹی ہے، کیسے انسانیت کی عزت ہے، کیسے عدل اور انصاف عام انسان کے لیے مہیا ہے، کیسے عام انسانوں کو انہوں نے زندگی کی سہولتیں فراہم کی ہوئی ہیں. تو یہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا اسلام میں ہے کوئی تصور اس کا؟ یقیناً. ان امپلائمنٹ ملتا ہے لوگوں کو اگر ان کے پاس نوکری نہیں ہے. کیا اسلام میں کوئی ہے؟ اسلام میں وظیفے ہوا کرتے تھے. خلافت راشدہ کے زمانے میں عام بات تھی یہ کہ جو کما نہیں سکتے، معذور ہیں یا کوئی بیوہ ہے یا یتیم ہے، ان کے حکومت نے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے. تو جہاں آپ کو خیر ملے گا، بلا مبالغہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو وہ اسلام میں آلریڈی ملے گا، موجود ہے یہاں پر. ہم ادھر ادھر کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر حق ہمارے پاس ہے. اور جس کو اسلام حق نہیں کہہ رہا وہ حق نہیں ہے، پھر وہ حق کے پردے میں ناحق ہے، حق کے پردے میں باطل ہے. جیسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیٹوز پتہ ہے نا آپ کو، جو اسکن کے اندر کلرز وغیرہ بھرتے ہیں، اور آج کل بہت زیادہ رواج ہے. اسلام نے سختی سے منع کیا ہے ٹیٹوز کے، منع کیا ہے. اس کی بالکل اجازت نہیں کہ اسکن کے اندر ہم گدوا کر اور رنگ بھریں. اور دنیا میں پھیلا ہوا ہے، دنیا میں پھیل گیا، حق نہیں ہو سکتا. اسلام نے منع کیا ہے، منع کرنا حق ہے. اب آپ ذرا پڑھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، کہ کیا کچھ اس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیا کیا اسکن ڈیزیزز لوگوں کو ہو رہی ہیں. اسی طرح یہ جو پلاسٹک سرجریز کی جاتی ہیں، خاص طور پر خواتین میں، آپ کو پتہ ہے یہ بریسٹ امپلانٹس تو بہت زیادہ ہے نا، بریسٹ آگمنٹیشن، اپنے فگر کو بہتر بنانے کے لیے وہ سرجریز کرتی ہیں. اس کے نقصانات پڑے. اسلام نے منع کیا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بلا وجہ مت بدلو تم، کاسمیٹک ریزنز کی وجہ سے. لیکن لوگ کرتے ہیں. اس کے نقصانات دیکھیں. وہ جو بریسٹ امپلانٹس لگائے گئے، اس سے کیا کچھ بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، جوڑوں کے اندر مسئلے ہو گئے، ریئر قسم کے کینسرز ہو گئے خواتین کو. اب وہ سو کر رہی ہیں ان کمپنیز کو کہ جنہوں نے وہ امپلانٹس فراہم کیے تھے. تو چونکہ اسلام نے منع کیا ہے نا، حق اسلام ہے. جو اس کے خلاف کام کرے گا، ٹیمپرریلی عارضی طور پہ لگے گا کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے، الٹیمیٹ اس کا نقصان ہی ہے. کبھی جو امپلانٹس ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں، کبھی سلیکون جو ہے جا کے ہڈیوں میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی خون میں شامل ہو جاتا ہے، کبھی دل کے اندر چلا جاتا ہے، کبھی دماغ کے اندر کوئی مسئلہ کریٹ کر دیتا ہے. آسان ہے اس طرح فوراً باڈیز کو باڈی کے اندر لا کے رکھ دینا. تو یہ دیکھیں، یہ چند مثالوں سے آپ کو سمجھایا گیا کہ جو حق ہے وہ اسلام میں ہے. دنیا میں کہیں کسی بھی نام سے وہ پیش کیا جا رہا ہو، وہ ہے اسلام کی پروڈکٹ. اور جو اسلام جس سے منع کر رہا ہے وہ حق ہو نہیں سکتا، وہ حق کی شکل میں باطل ہے. تو لہٰذا اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو حق بتائیں، حق دلوائیں. اور حق دلوانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑا صبر چاہیے. حق کی تبلیغ کے لیے بھی صبر چاہیے، اور حق دلوانے کے لیے بھی صبر چاہیے. تو خود بھی صبر کریں، اوروں کو بھی صبر کی وصیت کرتے رہیں. تو تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، کہ حق کی وصیت کریں اور صبر کی وصیت کریں. ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب یہ بھی کیا گیا کہ حق کے ساتھ وصیت کریں، اچھی طرح سے حق کے ساتھ مشورے دیا کریں، گڑبڑ نہ کریں مشورہ دینے میں، اور صبر کے ساتھ وصیت کریں. لوگ ریاکٹ اگر کریں تو صبر کے ساتھ ان کے ریاکشن کو برداشت کر جائیں، جھیل جائیں. خاص طور پہ دین کے معاملے میں صبر کی وصیت کریں لوگوں کو. مثال کے طور پہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اپنے ایمان، اپنے عمل صالح کی وجہ سے کوئی مشکل اٹھا رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے، جو کہ عام ہم سنتے ہیں، کہ میری بیٹی حجاب کرتی ہے اس لیے اس کے رشتے نہیں آ رہے. سنا ہے آپ نے؟ یہ سنتے ہیں اس طرح کی باتیں. یا کہ میرے میاں رشوت نہیں لیتے یا رشوت نہیں دیتے تو اب پیسہ کم ہو گیا ہے گھر میں. ہوتی ہیں ایسی باتیں.
تو اب اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مشکل اٹھا رہا ہے تو اس کو کس کی وصیت کریں گے؟ صبر کی. اسکیپ روٹ نہیں دکھائیں اس کو. اچھا چلو ایسا کرو، بیٹی سے کہو کہ فی الحال حجاب چھوڑ دے. اچھا میاں سے کہو ابھی تو مجبوری ہے نا، مجبوری میں تو سور کھانا بھی جائز ہے، ابھی لے لیں رشوت. اماں کا علاج ہو جائے، بچے پڑ جائیں، بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں تو اس کے بعد چھوڑ دیں رشوت لینی. یہ اسکیپ روٹ نہیں دکھائیں لوگوں کو ہرگز بھی. کیا کہیں ان سے؟ صبر کرو، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بعض دفعہ مسئلہ کچھ بھی ہو، خواتین کہتی ہیں میرے حجاب کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کا موڈ خراب رہتا ہے، میرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہسبینڈ کا موڈ خراب رہتا ہے. تو پہلے اس کو حق کی وصیت کریں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، یا تم صبح ناشتہ نہیں دے رہی اس لیے، یا میاں کا موڈ خراب اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ 1 بجے تک بستر پہ تشریف ہی نہیں لاتی اور وہ انتظار کرتے کرتے سو چکے ہوتے ہیں. یا میاں کا موڈ اس لیے خراب ہو گیا کہ آپ پڑھنے میں اتنی مصروف ہیں کہ آپ کو یاد نہیں رہا کہ مجھ کو بلیچ کرنا ہے اور مجھ کو بال ڈائی کرنے ہیں، اور شاید آپ کی داڑھی مونچھوں کی وجہ سے ہسبینڈ کا موڈ خراب ہو رہا ہے. تو یہ بھی حق کی وصیت ہے. بتائیں لوگوں کو. ہم کہتے ہیں ہاں پتہ ہے کیا کرو، کورس چھوڑ دو. تم کورس کچھ نہیں کرتا، ساری دنیا الحمدللہ پڑھ رہی ہے یہاں سے وہاں تک، اور سب کے کام اچھے چل رہے ہیں. تو سمجھ آئی آپ کو جو بتانا مقصد ہے کہ لوگوں کو دین چھوڑنے کا اتنی آسانی سے مشورہ مت دے دیا کریں کہ رہنے دو پھر دیکھا جائے گا، ہاں ابھی تو مجبوری ہے تمہاری. سپورٹ کریں ان کو، مٹیریل سپورٹ دیں، مورل سپورٹ دیں، صبر کو ممکن بنائیں ان کے لیے. جو ہیلپ کر سکتی ہیں ان کی کریں. اگر کوئی خاتون ہے وہ زیادہ سلیقہ نہیں ہے، ان کے اندر آرگنائز نہیں ہے، آپ کی پڑوسن ہیں، کورس جوائن کر چکی ہیں اور کھانا نہیں پک رہا، آپ پکا کر بھیج دیں. یہ ہے تواصو بالصبر. صبر کو ممکن بنائیں ان کے لیے، جمع رہنا نیکی پر ممکن بنائیں ان کے لیے. تو یہ 4 اللہ تعالیٰ نے انگریڈینٹس یہاں بیان کیے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پہلے 2 جو پرسنل ہیں اور آخری 2 جو کلیکٹیو ہیں، ان میں لوگوں نے ڈویژن کریٹ کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس ایمان لانا، خود نیک عمل کرنا کافی ہے، اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے اس کو ہونے دو. تو یہاں پر کہا کہ نہیں، صرف جو خود اچھا کام کر رہا ہے، خود ایمان لایا ہے اور باقیوں کی فکر نہیں کر رہا، اس کی نجات نہیں ہوگی. یہ بالکل عجیب و غریب بات چل پڑی ہے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر. اگر ریلیجن پرسنل میٹر ہوتا کہتے اٹس بٹوین می اینڈ مائی گاڈ. لوگ کہتے ہیں نا یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، تم نہ فکر کرو، تم مت بولو. ہم کہتے ہیں بھئی وہ جانے، ان کا اللہ جانے. پڑھتے ہیں پڑھیں، نماز نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، حجاب کرتی ہیں کریں، نہیں کرتی نہ کریں، ہمیں کیا. کیسے نہیں ہمیں؟ اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تو کوئی رسول تبلیغ کرتے آ کر؟ وہ تو خود بہت اچھے تھے سارے کے سارے. وہ کہتے جاؤ جائیں جہنم میں سارے کے سارے، ہم تو ہیں جنتی. تو یہ کیسا ایمان ہے جو دوسروں کو جہنم میں جاتے دیکھ رہا ہے اور لاپرواہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کیسا عمل صالح ہے؟ عمل صالح کی ہم نے کیا بات کری کہ اگلے کی بھی اصلاح ہو. جو دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں. یہ تو انسان کے اندر تمنا ہوتی ہے. خود کو چیز مزے کی لگتی ہے، ہم بچوں کے منہ میں نوالے ٹھونس دیتے ہیں زبردستی کی، چکے تو دیکھو چکے تو دیکھو، چین نہیں آتا ہم کو. تو یہ کیسی محبت ہے کہ خاندان والے جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہیں اور ہم تہجد پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اپنی. یہ تو کوئی نیکی نہ ہوئی. تو لہٰذا نیکی کیا ہے؟ یہ کنٹیجس ہونی چاہیے، اس کو پھیلنا چاہیے. اے سی چلا ہے کسی کمرے میں، اے سی بند بھی کر دیں گے نا تب بھی کمرے میں داخل ہوں گی، ٹھنڈک محسوس ہوگی. یہ ہے دراصل نیک انسان. اس کا پریزنس فیل ہوتا ہے انسان کو کہ اس گھر کے اندر ایک نیک انسان رہتا ہے. اس کا اثر ہونا چاہیے، اس کے اثرات ہونے چاہیے، اس کا ایک ایفیکٹ ہونا چاہیے اس معاشرے میں، اس جگہ جہاں پہ وہ موجود ہے. تو لہٰذا یہ 4 چیزیں ہوں گی تو نجات ملے گی. تو لہٰذا ہمیں مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. ذاتی نیکی اچھی چیز ہے لیکن صرف ذاتی نیکی کافی نہیں ہے. اور یہ پورا یہاں پر سمجھیں کہ جو سورہ عصر کا مضمون ہے یہ ایک طرح سے قرآن کا انڈیکس ہے. کیسے؟ والعصر، قوموں رسولوں کے قصے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ اتنے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم اب پہلا پارہ شروع کریں گے. جب خسر کی بھی داستانیں ہیں، ایک سے قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح اور قوم فرعون. کیا کیا حرکتیں کی انہوں نے، کیسا نقصان اٹھایا.
پھر آمنو ایمانیات کا بیان ہے، ایمان والوں کا بیان ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں اس کا خوب بیان ہے، کھول کھول کے بتایا اللہ نے۔ پھر عمل و صالحات، نیک اعمال کس کو کہتے ہیں، تفصیل سے عبادات بتا دیں، تفصیل سے معاملات بتا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کر دی میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ان سے نماز کا طریقہ سیکھ لیں، عبادات سیکھ لیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں سیکھ لیں۔ اور تواصوا بالحق، کس طرح تبلیغ کرنی ہے، قرآن نے کتنی جگہ بتایا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے تبلیغ کی جاتی ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لٹرلی ورڈ ٹو ورڈ بتایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے وقولا لہ قولا لینا، اور موسیٰ اور ہارون نرم بات کرنا فرعون سے، نرم لہجے میں بات کرنا فرعون سے، یہ بھی سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ڈائلاگ بھی سکھا دیے کہ یہ کہنا کہ بھئی ہم تو تم کو تبلیغ کرنے آئے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ درس کی پوری پکچر ہے جو کہ ہمیں سامنے مل جاتی ہے۔ اور صبر کی بہترین مثالیں موجود ہیں، اور بتا دیا اللہ نے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوا جنہوں نے صبر کیا۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم کو قرآن میں ملتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم میں یہ چاروں خوبیاں پیدا کروا دیں، اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔